کل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آپ موجود تھے جو ہوئی ہے یا آپ نہیں جاتے وہاں پہ؟ کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ نہیں، جب یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسمبلی میں ہوتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، ہاں، اور باہر میں نہیں جاتا ہوں. ٹھیک. لیکن تمام جو بھی پیش رفت ہوتی ہے کلیگ سے پتہ چل جاتا ہے. یہ جو بیان دیا ہے محترمہ نے کہ صوبہ بند کر دیں، اب صوبہ کوئی بٹن سے تو بند نہیں ہوتا ہے اور اس طریقے سے بھی بند نہیں ہوتا ہے. 8 فروری کی کال آپ نے صوبہ بند کی دی نہیں ہے، یہ آپ کے لائے عمل میں نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی نے اپنی اسٹریٹجی میں اناؤنس نہیں کیے. شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہے، تو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کے لیے بھی ویسے جو کام کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا، کیونکہ نہ پہیہ جام میں کسی ٹرانسپورٹروں سے بات کی ہے اور شٹر ڈاؤن میں تاجر برادری سے کوئی بات نہیں کی. ویسے بھی اتوار کو ذرا آسانی ہوتی ہے شٹر بند. لیکن ایسے بیانات سے اور جس رونت سے دیے جاتے ہیں جیسے کوئی پارٹی عہدیدار نہیں ہوئے، کوئی نوکر چاکر ہو گئے کہ منہ سے بات نکلی اور ادھر سے جناب اگلا حکم یہ صادر کریں گے کہ سانس لینا بند کرو. دیکھیں یہ اس طرح ممکن نہیں ہے. اور کے پی کے لوگوں کا گناہ کیا ہے کہ آپ نے پاکستان میں صرف کے پی کو چن لیا کہ بھئی وہاں پہ آپ صوبہ بند کر دیں. اور دیکھیں آپ نے خان جس چیز سے رہا ہونے والا ہے یا جو چیز پارٹی کو تقویت دے سکتی ہے وہ ہے احتجاجی تحریک. اور احتجاجی تحریک جو ہے وہ پورے ملک کے تمام عوام کی طرف سے اور پی ٹی آئی دیکھیں نا ان کے بھائی جیل میں ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے عمران خان صاحب کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک آؤٹ آف فرسٹریشن بھی ہے، ایک غم کا بھی اظہار ہے ان کے کہ کچھ ہو نہیں پا رہا؟ اصل بات تو یہ نا خان نے ایکسپریسلی اس کو منع کیا ہے کہ کوئی بیان نہ دے، سیاست پہ وہ گفتگو ہی نہیں کر سکتی ہے. لیکن بار بار یہ ڈیفائی کرتی ہے، پرواہی نہیں ان کو، اور ہر بیان متنازع ہوتا ہے. جس طرح یہ ریئیکشن آپ بتا رہی ہیں کہ خٹک صاحب، شاید خٹک صاحب اور جنید اکبر خان نے دیے، اور ہمیشہ آپ یقین کریں کوئی پارلیمنٹیرین اس کی ٹو لینا نہیں چاہتا. کوئی بھی ممبر اسمبلی نہیں چاہتا ہے کہ وہ دخیل ہو، ہدایات دیں، باس بنے. اور جس طریقے سے وہ کوششیں گزشتہ 2 سالوں سے کر رہی ہے، ان کوششوں نے پارٹی کو کمزور کر دیا ہے، لوگوں میں بددلی اور نہ مایوسی پھیلا دی ہے. یعنی کہ نہ کوئی ایم این ایز، ایم پی ایز، عہدیدار، سینیٹرز سب بیچارے بھگت رہے ہیں. تو یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ داخل وہ نہیں اس میں مداخلت کر سکتی. مشال آپ نے بھی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان صاحب نے منع کر رکھا ہے ان کو کہ اس کسی معاملے کے اوپر بات نہیں کرنی. تو لیکن بہن ہے، ظاہر ہے کیسے وہ ایوائڈ کر سکتی ہیں؟ بہت شکریہ آسمہ صاحبہ آپ کا. دیکھیں چونکہ اس ٹائم میرے لیڈر کی صحت کی بات ہو رہی ہے، وہ بیمار ہیں یا ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے، تو میرے لیے اولین ترجیح یہی ہے کہ میں اس پہ بات کروں. یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب نے ان کی جو بہن صاحبہ ہے ان کو روکا ہوا ہے، کیٹیگوریکلی منع کیا ہوا ہے. بلکہ خان مرتبہ اڈیالہ جیل میں خود میڈیا کے سامنے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کی تصدیق کسی بھی جو جیل ٹرائل رپورٹر ہے اس سے کی جا سکتی ہے. اور خان صاحب نے اپنی فیملی کی بہاف پہ صرف جو نورین نیازی صاحبہ ہے ان کو آتورائز کیا ہوا ہے کہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس پبلکلی کر سکتی ہے یا میڈیا پیرنٹس کر سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ خان صاحب کی بہن ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے میرے لیے ان کا بیان امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے لیے خان صاحب کی صحت اس ٹائم امپورٹنٹ ہے. میرے لیے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اسٹریٹجیز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے ہر طریقے سے خان صاحب کو ڈاکٹر کی رسائی کروانی ہے. ہم نے ہر طریقے سے خان صاحب کی پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے پریس ریلیز کی. پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو شوکت خانم کے ڈاکٹر ہے خود میڈیا پیرنٹس انہوں نے کی نیشنلی اور انٹرنیشنلی. اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، ایسا ہی ہے، ماضی میں کوئی بھی ایسی اگزامپل نہیں ہے. تو دیکھیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائے. ابھی ہماری پارٹی نے، میں آپ کی انفارمیشن کے لیے کر دوں کہ کل ایک میٹنگ بلا لی ہے 5 بجے، کیونکہ اچکزئی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھا تھا اور اس خط کے مطابق انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ خان صاحب کو ان کے ذاتی معالجین اور ہاسپٹل کی رسائی دیں. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دیں، اور وہ مہلت کل ختم ہو جائے گی.
تو چونکہ وہ مہلت کل آفیشیل ٹائم 4 بجے ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو 5 بجے ہم نے پارٹی نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے، تمام MNAs MPAs سینیٹرز تنظیمی عہدیداران تمام لوگوں کی KP ہاؤس میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اپنا اگلا لائے عمل لیں گے۔ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق ہر راستہ اختیار کر لیا، ہائی کورٹ بھی گئے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی گئے۔ کل آپ کا لائے عمل آئے گا عمران خان صاحب سے کہ ملنے کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے، یا ان سے جو ملاقات کی ان پہ پابندی ہے؟ ہمارے لیے اس ٹائم سب سے پریورٹی بیس خان صاحب کی صحت ہے، اور ہم نے ان کی صحت کے حوالے سے لائے عمل دینا ہے، ہم نے ان تک ڈاکٹرز کی رسائی کے حوالے سے لائے عمل دینا ہے، اور ہم نے ان تک ہاسپٹل تک تاکہ ان کو شفٹ کیا جائے۔ تو کل آپ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں پرسوں تھیں جب یہ بات ڈسکس ہوئی کہ میں پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں تھی بالکل، اور دیکھیں خان صاحب نے ایک بات کی تھی، کیونکہ میں اس ٹائم میں خود موجود تھی، میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب اگر ہمارے پاس کوئی بھی آئینی قانونی راستہ نہیں بچتا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ اوبیسلی میں نے کیونکہ خان صاحب پہلے سے کافی کنسرن تھے، ان کو پتہ تھا کہ آگے یہ صورتحال ہو سکتی ہے، مجھے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالیں گے، میں کٹ آف ہو جاؤں گا۔ تو میں نے پوچھا کہ خان صاحب ہم کیا کریں گے؟ تو خان صاحب نے بتایا کہ آپ 2 آپشنز ہیں ہمارے پاس، کہ ہم یا KP بند کریں یا ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں۔ آپ بھی یہی سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں، جب ہم عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا، جب چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم میڈیکل رپورٹس مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں دیے جاتے، اور پھر رجسٹرار صاحب ہمیں کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو کل یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ تو میرے خیال سے دیکھیں ہم کل باقاعدہ واضح طور پہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، اور اس میں کوئی لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں اسی پر عمل درآمد ہوگا، یعنی لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی ہے نا، میرے خیال سے جو خان صاحب نے یہ علیمہ خان صاحبہ نہیں کہہ رہی، یہ انسٹرکشنز خان صاحب میرے سامنے دیے تھے، تو یہ بیسکلی بیک پہ خان صاحب کے انسٹرکشنز ہیں، اور یہ میں نے پوچھا تھا ان سے کہ خان صاحب اگر ہمارے پاس کوئی بھی قانونی راستہ نہیں رہا، کوئی بھی آئینی راستہ نہیں رہا، کیونکہ ہم تو کر رہے تو ہم کیا کریں گے؟ خدا نخواستہ اس ٹائم مجھے صحت کا علم نہیں تھا کہ یہ بھی ایک سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اس ٹائم ہم خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیسز ان کے لگ نہیں رہے، ہم اس ٹائم یہ کہتے کہ خان صاحب سولیٹری کنفائنمنٹ میں KP میں ملٹری آپریشن شروع نہ ہو جائے، تو یہ صورتحال ڈسکس ہوئی تھی۔ لیکن اب چونکہ صحت کی بات آئی ہے تو اب تو ہمارے لیے باقی ساری باتیں سیکنڈری ہو گئی ہے، ہمارے لیے اس ٹائم سب سے مین فوکس یہ ہے کہ خان صاحب تک شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی رسائی دی جائے، اور خان صاحب کو شوکت خانم کے ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں اگر آپ نے شوکت خانم نہیں شفٹ کرنا نہ کرے، شفائی ہاسپٹل شفٹ کر لیں۔ تو کوثر کاظمی صاحب، اب پنجاب حکومت تو آپ کے پاس ہے، اور مریم صاحبہ کا میں سن رہی تھی آج بھی وہ جو ان کا لب و لہجہ ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لب و لہجہ کسی CM کا ہونا چاہیے اپنی اپوننٹ پارٹی کے ساتھ، جبکہ ایک لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آسمہ، لب و لہجے کی بات تب کی جاتی ہے کہ جب آپ اپنے صوبے میں کھڑے ہو کے اپنی عوام کے سامنے یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمیں تو مینڈیٹ اس بات کا ملا ہے کہ ہم نے عمران خان کو رہا کرنا ہے، اور وہاں سے لوگ اٹھ کے آپ سے سوال کریں کہ بھائی جن کو آپ جعلی حکومت کہتے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی ہے، عوام کے لیے ان کے جو منصوبے ہیں وہ پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں، اور جواب میں آپ ہمیں ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ بس عمران خان کو رہا کرنا ہے چاہے قیمت کوئی ہو۔ ابھی تو رسائی کی بات ہو رہی ہے، رہائی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں جہاں تک رسائی کی بات ہے، میرے خیال میں کوئی 150 پونے 200 ملاقاتیں ہو چکی ہیں عمران خان سے۔ جب یہ کہا جاتا ہے، میں مشال اپنی بہن کے میں نے سنا تھا یہ کہتے ہوئے ان کو کہ بھائی فیملی کو یہ پتا تھا کہ عمران خان کو پمز میں لے جایا جا رہا ہے، یا ان کی بیماری کے حوالے سے فیملی کو بتایا گیا تھا؟ نہیں، میں نے کہا کہ اس کے بعد فیملی کو انڈائریکٹلی میسج کنوے ہوا کہ خان صاحب کو پمز لے جایا گیا ہے، کیونکہ اس بات کی ہم تک یہ کنوے ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے پارلیمنٹیرینز کو، اسی دن پتہ چل گیا تھا جس دن 2 دن کے بعد ہمیں کنوے جب یہ خبریں چلنی ہوئی، جب اس کے بعد انہیں کنوے ہوا۔ فیملی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جو خان صاحب کی بہنیں ہیں نا۔ اچھا سوال ہے، میں اسی طرف میں آپ کو بتاؤں، میری دانست میں شادی شدہ بہنیں فیملی کی تعریف میں نہیں آتی ہیں۔ چلیں وہ تو آپ کی تو ہے، میں آسمہ میں یہی